ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ. حاضرین مجلس عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے اسلام میں سنت کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام سنت کو یاد کرنے اور سنت پر عمل کرنے کی کیسی تڑپ رکھتے تھے، پھر کتب احادیث میں 40 کسے کہتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی 40 سے متعلق گفتگو کی تھی، اور 40 نووی کی پہلی حدیث جس کے راوی حضرت امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی شان فضیلت و منقبت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بنائے جاتے. وہ مقام تھا کہ مشورے وہ زمین پر دیتے تھے اور عرش سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی تائید میں رب کا حکم نازل ہوتا تھا. عرش سے عمر کے مشورے کی تائید کی جاتی تھی. مثلا انہوں نے مشورے دیے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کی تائید رب العالمین نے کی. انہوں نے مشورے دیے کہ ازواج مطہرات بھی پردے کا التزام اور اہتمام کریں، تائید عرش والے نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آسمان پر تشریف لے گئے، جنت و جہنم کی سیر آپ کو کرائی گئی، تو جنت میں آپ نے عمر کے محل کو دیکھا. پوچھا یہ محل عمر کے لیے؟ ہمارے نبی محترم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ ذرا اندر سے جا کر دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان مبارک سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عمل کرنے والے کی نیتوں پر ہوتا ہے. عمل جیسا ہوگا، جیسی نیت ہوگی، ویسی برکت ہوگی.
جیسی نیت ہوگی عمل کرنے والے کی، اسی نیت کے اعتبار سے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ عمل مقبول اس وقت ہوگا جب آپ کی نیت صاف ہوگی، یعنی وہ عمل آپ رضائے الہی کے حصول کے لیے کریں گے۔ اس عمل کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا۔ اگر نیت میں فساد ہے، کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مکاری ہے، ٹیپل پالیسی ہے کہ عمل بھی ہو جائے اور دنیا والے بھی خوش ہو جائیں، تو ایسا عمل آخرت کے مارکیٹ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ عمل اکارت ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بظاہر وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیت صحیح نہیں ہے، عمل اکارت ہے، عمل کا کوئی اعتبار، کوئی ایٹ مہتو اللہ کی نگاہ میں نہیں۔ مثال کے طور پر افضل عمل، بڑے ثواب والا عمل مسجد کی تعمیر ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر کرانے والے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ دوسری حدیثیں آئی ہیں، صغیراً کان او کبیرا، وہ مسجد چھوٹی بناؤ یا بڑی بناؤ، بعض حدیث میں ہے وَلَوْ كَمِفْحَسِ قَطَعَتْ، وہ مسجد اگر کبوتر کے گھونسلے کی طرح بھی ہو، کمزور ہو، چھوٹی ہو، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور جنت میں آپ کو قبول کرے گا اور آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ دیکھا، یہی مسجد اگر آپ تعمیر کرتے ہیں اور آپ کی نیت میں فساد ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، رضا الہی کے حصول کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر وہ مسجد ہی منہدم کر دی جائے گی، ڈھا دی جائے گی، اور اس مسجد کے بنانے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مسجد بنائی یہودیوں نے، مسجد ضرار، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے مسجد تو بنائی لیکن نیت صاف نہیں تھی۔ ان کی نیت یہ تھی کہ اس مسجد کے ذریعے ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں، اس مسجد کے ذریعے ہم مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں، یہ مسجد اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں سرکشا پردان کرے گی۔ اس نیت سے انہوں نے مسجد بنائی، نیت میں چونکہ فساد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ آپ اس میں نماز نہ پڑھیں، وہ مسجد ڈھا دی گئی، جلا دی گئی، اس مسجد کا نام و نشان مٹ گیا۔ اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ایک دوسری مسجد، مسجد قباء بنائی گئی، جس کی اخلاص کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ مسجد آج تک قائم ہے اور قیامت کی صبح تک وہ مسجد نمازیوں اور ان کے سجدوں سے آباد رہے گی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ،
اے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، رب العالمین نے مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی صورت کو نہیں دیکھتا۔ اچھا وہ نہیں ہے جس کی صورت اچھی ہے، جو بہت خوبصورت ہے۔ اچھا وہ نہیں ہے جو دنیا والوں کو اچھا لگے۔ اچھا وہ ہے جو رب کی نگاہ میں اچھا ہو۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو۔ اچھا عمل وہ نہیں ہے جو بظاہر دلکش اور اچھا لگے، خوبصورت لگے۔ محرم میں سبیلے لگانا، ٹھنڈا پانی پلانا اچھا لگتا ہے۔ شب برات میں مسکینوں کو، مولویوں کو حلوے کھلانا بڑا اچھا لگتا ہے نا۔ اچھا وہ نہیں ہے اسلام کا اصول جو بظاہر اچھا لگے، دنیا والوں کی نگاہ میں اچھا لگے، ہماری آنکھوں کے سامنے اچھا لگے۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا لگے، اچھا ہو اور اچھا لگے۔ ابو لہب نام دوسرا تھا، لیکن لوگ اسے ابو لہب کر کے اس لیے پکارتے تھے کہ اس کے چہرے سے شعلے پھوٹتے تھے۔ بڑا ہی حسین اور جمیل انسان تھا۔ کون؟ ابو لہب۔ لیکن اچھا وہ نہیں ہے جو اچھا ہو، لوگوں کو اچھا لگے۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو۔ چہرے سے حسن و جمال کے شعلے پھوٹنے والا خوبصورت لمبا قد انسان، دولت و منصب اور جاہ والا انسان، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ اور اس کے برخلاف بلال حبشی ہیں، کالا کلوٹا ہیں، ہونٹ موٹا ہے، غلام ہیں، لیکن اچھا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو۔ چلتے زمین پر تھے اور ان کے چلنے کی آواز آسمان پر سنائی دیتی تھی۔ وہ بلال جسے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا سیدی یا سیدی کہتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من بطأ بہ عملو لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ کھوٹا ہو، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اصل چیز، اصل معیار ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ وہ عمل جو آپ کتاب و سنت کے مطابق کریں، وہ عمل جس کی تائید کتاب و سنت سے ہو، اور وہ عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ عمل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے کریں۔ اسی کا نام عمل صالح ہے۔ آج درگاہوں میں بزرگوں کے بہت سارے تبرکات رکھے جاتے ہیں۔ یہ نالین مبارک ہے، یہ عصا مبارک ہے، یہ جبہ مبارک ہے، یہ موئے مبارک ہے۔
اور عرس کے دن ان آثار کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور جو زائرین ہوتے ہیں وہ انہیں غور سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں بلکہ انہیں چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بدعقیدگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا دے دیا تھا، اور اسے اسی کرتے میں لپیٹ کر کے قبر میں ڈالا گیا۔ نبی نے قبر سے نکال کر اپنا لعاب دہن عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا۔ ہمارے نبی علیہ افضل الصلوات والتسلیم نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دی۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں، ہمارے دین میں اصل اعتبار ایمان کا ہے، اور اصل اعتبار عمل صالح کا ہے، اور یہی چیزیں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ کسی بزرگ کا جوتا اور کسی پیر کا جبہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے عمل میں اخلاص ہوگا، اخلاص نیت سے جو کام کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لے گا۔ اور عمل اس کا اگر اس میں کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجاء بالرجل العظیم السمین یوم القیامہ ما یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو، وہ آدمی نہیں، بڑا موٹا آدمی ہو، اسے لایا جائے گا، اور اسے جب وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صرف اعمال ہی وزن نہیں کیے جائیں گے، صاحب عمل کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ایک عظیم بڑے موٹے کو لایا جائے گا، جب وزن کیا جائے گا تو پسو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے جن کے اندر اخلاص کی کمی تھی، جو اپنے عمل میں مخلص نہیں تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص انسان، ایک سفر میں تھے، مسواک توڑنے کے لیے پلو کا مسواک چڑھ گئے درخت پر، دبلے پتلے تھے، ہوا چلنے لگی تیز، اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود ہلنے ڈولنے لگے۔ صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں چھپا سکے، ہنس پڑے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساق عبداللہ بن مسعود۔ ساتھیو، تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلی کی وجہ سے تعجب کر رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ سنو، عبداللہ بن مسعود کی یہ پتلی پنڈلی میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ثقیل اور بھاری ہوگی۔
ایک غیر مخلص انسان، اس کا وزن اللہ کی نگاہ میں عمل کے میزان میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اللہ کا ایک مخلص بندہ عبداللہ بن مسعود، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دونوں پنڈلی، پتلی پنڈلی کو جب وزن کیا جائے گا میزان میں، وہ جبل احد سے زیادہ ثقیل اور بھاری ہوگا۔ ایسا انسان جس کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک پرستاؤ آیا کہ اے نبی، آپ کی مجلس میں یہ عبداللہ بن مسعود، یہ صہیب رومی، یہ بلال وغیرہ، یہ کمزور لوگ، یہ غلام لوگ، یہ غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ پرستاؤ تھا مشرکین مکہ، سرداران مکہ کی طرف سے۔ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جس مجلس میں اس طرح کے ضعفاء، کمزور لوگ ہوں، اس مجلس میں ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ آپ ان کمزوروں کو، غلاموں کو اگر مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بھی بیٹھیں گے اور آپ کے پیغامات و تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بھی سوچیں گے۔ ایک طرح اشارہ دیا کہ ممکن ہے کہ ہم مشرف اسلام بھی ہو جائیں۔ کتنی بڑی پیشکش تھی عزیزان گرامی۔ جبریل امین پہنچ گئے برقیہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ڈیمانڈ، یہ مطالبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اے نبی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے گیٹ آؤٹ مت کیجیے جو صبح و شام اللہ کا مالا جپتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اے نبی آپ کی مجلس میں یہ جو بظاہر دنیا سمجھتی ہے کہ کمزور لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، سنیے یہ مخلص لوگ ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ وہ ہیں جو رب کی رضا کے طالب ہیں اور اسے چاہتے ہیں۔ سنیے، اگر آپ نے ان کمزوروں کو، دلتوں کو، غلاموں کو، کچلے انسانوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی آپ عدل سے کام نہیں لیں گے، آپ ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو مخلص انسان کا، ایسا انسان جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ایسے انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کم ہی کریں، لیکن ہمارا وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو۔ اس موقع پر آپ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول کو ضرور یاد کریں اور اسے لکھ لیں۔ بڑی عظیم ہستی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، وہ زاہد بھی تھے،
وہ سخی بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، بڑے عظیم انسان تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ مشہور جملہ ہے جو اس حدیث کی شرح میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، رب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، بظاہر لیکن چھوٹا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے عمل کے اندر اگر نیت صحیح ہو کرنے والے کی، خلوص نیت اس چھوٹے عمل کی قدر و قیمت کو بڑا بنا دیتی ہے۔ عمل چھوٹا ہے، اگر آپ اسے اخلاص کے ساتھ انجام دیں تو یہ اخلاص اس چھوٹے عمل کو کہ ویٹ کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو بڑا بنا دے گا۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، بڑا عمل ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے، تو یہ نیت کا فساد اس بڑے عمل کو کیا کر دے گا؟ ہلکا چھوٹا کر دے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو سامنے رکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، آئے ہیں ابو ہریرہ، آئے ہیں، اس حدیث کا درس ہوگا، بیٹھے۔ اب وہ مدینہ پہنچے، وہ مسجد نبوی حدیث تذکیر کرنے، حدیث کا درس دینے کے لیے، تو انہیں ماضی کی یادیں آنے لگی۔ بیٹھے حدیث سنانے، لیکن کھو گئے ماضی کی یادوں میں۔ یہی رسول کا زمانہ، یہی مسجد، یہی وہ مجلس درس، بے ہوشی طاری ہوئی۔ پھر ہوش میں آئے، پھر چاہا کہ حدیث بیان کریں، پھر یاد کیا حدیث کے مضمون کو، یاد آ گئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر انہیں ہوش میں لایا گیا، ہوش میں آئے تو انہوں نے، جانتے ہو، 3 بے ہوشی کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں تو انہوں نے، ہاں یہی مدینہ، یہی مسجد نبوی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، حدیث بیان کی۔ کون سی حدیث؟ وہی حدیث ہے عزیزان گرامی جو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ ان اول من یقضی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی کے فیصلے کیے جائیں گے، ہے نا؟ وہ 3 آدمی جس کا ججمنٹ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ایک قاری کو لایا جائے گا، کہیے ہم نے علم دیا تھا آپ کو، قرآن پڑھنا بھی جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے، دوسرے کو سکھاتے سمجھاتے بھی تھے، کیا کیا آپ نے؟ کہا اللہ کے رسول قرآن پڑھایا، ہاں، اسی لیے نہ کیا تاکہ دنیا والے آپ کو بڑے قاری کہیں۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، بڑی دولت دی تھی آپ کو، آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ کہا اللہ، خیر کا کوئی راستہ میرے سامنے نہیں آیا جس راستے میں میں نے دولت نہ لٹائی، خرچ نہیں کیا، اس لیے نہ کیا، نیت صحیح نہیں تھی، اسی لیے نہ خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، زمانے کا بڑا سخی۔
اسی طرح جہاد مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹا دی، بڑی طاقت و توانائی دی۔ آپ نے کیا کیا جناب؟ کہا کہ میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اسی لیے نا یہ کام آپ نے اسی لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے آپ کو بہادر، شہید کہیں۔ جائیے دنیا والوں ہی سے اپنے اس عمل کا صلہ لے لیجئے، بدلہ لیجئے۔ آج ہم آپ کو اس بڑے عمل کا کوئی صلہ بدلہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر فرشتے اس بڑے قاری کو، اس زمانے کے بڑے حاتم اور سخی انسان کو اور اس بڑے بہادر مجاہد کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے کہاں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھا، عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہو، عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخرت کے مارکیٹ میں وہ کھوٹا سکہ قرار پائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ ہجرت معمولی عمل ہے جی۔ بن دیکھے اللہ کے لیے انسان اپنے بال بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے محبوب وطن کو چھوڑ کر کے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلا جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہجرت کے موضوع پر تقریر کر دینی بڑا آسان ہے۔ صحابہ کرام کے داستان ہجرت کو سنا کر رو لینا اور سامعین کو رلا دینا بڑا آسان ہے۔ ہجرت کے ٹاپک پر مقالے لکھ کر چھپوا دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہجرت کر جانا یہ بڑا ٹف اینڈ واسٹ ہے، بہت سخت ہے۔ یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ وہ وادی ہے، وہ راستہ ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسے منہ سے وہی لگا سکتا ہے، اس راستے میں وہی چل سکتا ہے جسے رب پر یقین کامل ہوگا۔ یہ ہجرت جیسا عمل نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے کیا، ہم اس لیے ہجرت جیسا عظیم عمل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس لیے کر رہے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کا اس کے رسول، پیارے رسول نے اسے اس کا حکم دیا ہے اور ہم اس کی محبت و اطاعت کے جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ٹھیک، تب اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اللہ اس کو ہجرت کا ثواب دے گا۔ اس کی ہجرت اللہ کے لیے، اللہ اس کے عمل ہجرت کو قبول کرے گا اور اسے ہجرت کا ثواب دے گا، ہے نا۔ رسول کے لیے اس کی ہجرت ہوگی، وہ اللہ کی نگاہ میں اپنے پیارے رسول کا مطیع اور فرما بردار سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر نیت میں فساد ہے، کھوٹ ہے، ہجرت اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، کوئی منصب مل جائے گا، ہے نا، چیئرمین شپ مل جائے گی، اس لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ وہاں کا جمال مشہور ہے نا، وہاں بڑی حسین عورتیں پائی جاتی ہیں، خوبصورت، جائیں گے نا تو خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں گے، وہاں کا حسن مشہور ہے۔ اگر اس مقصد سے ایک شخص ہجرت کرتا ہے جو آسان نہیں ہے اور جس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یاد رکھیے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ،
جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے بس وہی تک محدود، اسے اللہ کی رضا، اللہ کا ثواب، نبی کی محبت، نبی کی شفاعت کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ ہجرت کے سلسلے میں صحیح مسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، حضرت عمرو بن عاص، معلوم ہے نا گورنر، بڑے صحابی جلیل ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ان پر ان کی موت کا وقت قریب آیا تو بہت روتے تھے۔ روتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کیا۔ ٹھیک، کہا کہ سنو، میں نے اسلام کو کب کیسے قبول کیا۔ میں حضور کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا دست مبارک پھیلائیے، میں بیعت کر لوں، بیعت اسلام کروں، اسلام لے آؤں۔ جب نبی نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اسلام لاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ اسلام لانے سے پہلے میں کافر تھا، کفر کی حالت میں جو میں نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اللہ اسے معاف کر دے۔ کہا کہ عمرو بن عاص تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام اس کے ماضی کی تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ، ہجرت کی فضیلت پہ سنا رہے ہیں، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح سے ایک بندہ اگر وہ ہجرت کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل ہجرت اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ایک شخص جب حج کر لے اخلاص کے ساتھ، حج مبرور، تو اس کا یہ عمل حج سے پہلے کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے۔ تو عمرو بن عاص تو مسلمان ہو جاؤ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو ہجرت کا میرے بھائیوں یہ مقام ہے۔ کوئی بھی عمل آپ نے اسٹارٹ کر دیا اور کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ عمل آپ مکمل نہیں کر سکے، پورا ثواب اللہ آپ کو دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں مخلص ہو۔ آپ نے نیت کی اللہ مجھے شہادت کی موت دے، ہے نا، نیت ہے دل سے، لیکن آپ اگر بستر پر بیمار پڑے اور مر گئے، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو شہادت کا اجر دے گا۔ آپ نے تعمیر مسجد کی نیت کی، اس کے کام کاج شروع کرائے، پلنتھ تک دیوار اونچی ہو گئی، پلنتھ کا کام مکمل ہو گیا، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کی موت ہو گئی، چونکہ آپ اس عمل میں مخلص تھے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، ہم مسجد تعمیر کریں گے، اس لیے عزیزان گرامی وہ اللہ آپ کو تعمیر مسجد کا فل ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے ہجرت کی کہ ارادے سے گھر سے نکلے یہاں جنکشن تک گئے، آپ کی روح قبض کر گئی، اللہ تعالی ہجرت کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، گھر سے ہجرت کے ارادے سے جو نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، راستے میں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، اللہ یہ فرماتا ہے وہ اللہ غفور و رحیم ہے، اب اس کو ہجرت کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ ہے عمل کے اندر اخلاص کی اہمیت۔ الحمدللہ اس 2 درس میں ہم نے
کتاب کی پہلی حدیث جس کا تعلق اخلاص نیت کے ساتھ سے تھا، ہم نے اس حدیث کے درس کو مکمل کیا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو ہر قسم کے تصنع سے، ریاکاری سے، مکاری سے، عیاری سے، نفاق سے پاک اور صاف کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اعمال پر ہمیں پورا ثواب عطا فرمائے، ہمارے اس نیک عمل کو قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔